اور جو اپنا کیس ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے اپنا مقدمہ. تو اس وقت ایک بھرپور ایکٹیویٹی شروع کی جا چکی ہے نواز شریف کی جانب سے, نون لیگ کی جانب سے, اور اس وقت آپ مختلف جگہوں کے مناظر دیکھ رہے ہیں. بلو ایریا کے بھی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے. 0 پوائنٹ جہاں پر اس قافلے کو اب سے کچھ دیر بعد پہنچنا ہے. فیض آباد جہاں پر اس قافلے کا انتظار ہو رہا ہے, اور اوپر کی ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کا یہ قافلہ رواں دواں ہے جو کہ کافی سست روی سے چل رہا ہے. جی ہاں, اور اسلام آباد میں کافی گہما گہمی ہے آج, اور جی ٹی روڈ پر بھی کافی گہما گہمی رہے گی اگلے 2-3 روز کے لیے. اور سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے بھی ہم ان کا تجزیہ لیں گے ساری صورتحال پر. سہیل وڑائچ صاحب, آپ بھی دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا سیاسی شو نواز شریف کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اپوزیشن پوچھ رہی ہے یہ شو کس کے لیے کیا جا رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حق پر ہے نواز شریف اس طرح کا بڑا سیاسی شو کر کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے میں؟ دیکھیں, تاریخ کا فیصلہ تو بہت بعد میں آتا ہے. اس وقت تو عدالت کا فیصلہ جاری و ساری ہے, اور تاریخ کا فیصلہ عوامی تائید و حمایت اور اس کے بعد لوگ کیا ورڈکٹ دیتے ہیں وہ تاریخ کا فیصلہ بن جاتا ہے. اور بعض اوقات ایک زمانے کے لوگ جو فیصلہ دیتے ہیں اگلے زمانے کے لوگ ان فیصلوں کو نہیں مانتے. جیسے بھٹو صاحب کے زمانے میں جب پھانسی ہوئی, عدالتی فیصلہ تھا, اس زمانے میں لوگ ڈیوائیڈڈ تھے, 50% لوگ حامی تھے, 50% لوگ مخالف تھے. لیکن پھر تاریخ نے فیصلہ دیا ہے. آج اگر آپ کسی سے پوچھیں تو 90% یا 95% لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پھانسی غلط تھی. تو تاریخ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اور پھر بعد میں کئی ایسے شواہد آئے کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ بھٹو کی پھانسی میں دباؤ بھی چلا. اس میں کچھ ججز نے بعد میں یہ اعتراف بھی کیا کہ ہم پر دباؤ تھا. تو یہ چیزیں جب آتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہسٹری کا ایک ورڈکٹ آتا ہے جو کہ کئی سال بعد آ سکتا ہے, کئی صدیوں بعد آ سکتا ہے. جیسے فیصلہ تو پھر وقت ہی کرے گا. سقراط جو تھا, سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو جیوری نے تو سقراط کے خلاف فیصلہ دیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن جب سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا تو تاریخ آج تک اس کو یاد کرتی ہے. اب نواز شریف کے معاملے میں سقراط والا یا بھٹو والا معاملہ ہوگا, یا جس طرح باقی لوگ نئی تاریخ نہیں, جس طرح کہ بھٹو یوسف رضا گیلانی جب نائل ہوئے تو کوئی تحریک نہیں چلی, کوئی اس پہ واویلا نہیں ہوا, خاموشی سے پرائم منسٹر تبدیل ہو گیا اور وہ ورڈکٹ ایک طرح سے تسلیم ہو گیا. اب 5 سال تک وہ نائل رہے یوسف رضا گیلانی صاحب, اب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کو لازمی طور پر ان کی پارٹی کو بہت شدید دکھ ہے کہ جس طریقے سے ان کو نااہل قرار دیا. لیکن کوئی مقاصد تو انہوں نے سوچے ہوں گے نا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ 3-4 چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. اب یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. میں راستے میں یہی سوچتا آ رہا تھا کہ اب نون لیگ کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ وہ 1 سال ڈٹ کے کام کریں, اور جو ان کا پرانا جو یہ معاملہ تھا کہ ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, یہ 10 مہینوں میں ڈیولپمنٹ جو ہے, جو منصوبے ہیں ان کو مکمل کریں. دوسری طرف اگر وہ صرف ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور پالیٹکس نہیں کرتے اور اس طرح کی ریلیاں نہیں نکالتے, تو ایک طرح تاریخ یہ مہر تصدیق ثبت کر دے گی کہ نواز شریف جو نائل ہوئے تھے, لوگ اس وقت نہ باہر نکلے, نہ لوگوں نے احتجاج کیا, نہ نواز شریف کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, اور حکومت تبدیل ہو گئی. تو اب ان کو اس میں سے ایک جو راستہ ہے وہ چننا ہے. کیا وہ 10 مہینے تک خاموشی سے اپنی حکومت چلائیں اور ڈیولپمنٹ ورک کریں اور اپنی پوزیشن کو بہتر کریں, یا وہ اپنی پولیٹیکل سٹرینگتھ بنائیں, 1 سال جو ہے وہ ایک ایجیٹیشنل موڈ میں رہے. دوسری طرف سے ظاہر ہے رد عمل آئے گا, عمران خان بھی جلوس نکالیں گے, اپوزیشن بھی شور مچائے گی. تو یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے آئندہ دنوں میں بڑھتا نظر آ رہا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو سال ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتا, there will be anarchy, there will be destabilization, there will be these kinds of processions, اور ہم ہر روز بیٹھے یہاں. یہ انارکی اور ڈی سٹیبلائزیشن کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے, یا اس کا ذمہ دار کون لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جب بھی پاکستان کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے جو روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے, جو کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے, ہاں, تو اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے ڈی سٹیبلائزیشن. اگر تو فرض کریں, میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن پرائم منسٹر کو نااہل قرار دیا گیا تھا, میرے خیال میں تو اسی دن الیکشن اناؤنس ہو جانے چاہیے تھے. اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس کرائسس کا حل صرف اور صرف الیکشن ہے. لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ نہیں کرتا. نون کو سوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ابھی مکمل نہیں. سینٹ بھی ہے مارچ میں.
پی ٹی آئی کو اس لیے سوٹ نہیں کرتا، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اور وقت چاہیے تاکہ یہ نیچے آئیں، پی ایم ایل این جو ہے وہ نیچے آئے، اس لیے وہ پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ تیار نہیں ہے۔ تو لیکن ملک کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ فوراً الیکشن ہو تاکہ چیزیں سیٹل ہوں، اور جب سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے الیکشن کے بعد تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے ہر ایک کو۔ اچھا، لیکن تنقید کرنے والے وڑائچ صاحب یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ مثال سیٹ ہو جائے کہ اتنی بڑی عدالت کا فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد آپ اس کو ویسے تو عمل کر دیں لیکن اس کو اس طرح سے تسلیم نہ کریں، اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں یا پھر احتجاجی باتیں کریں، تنقیدی باتیں کریں، تو پھر سسٹم پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھ جائیں گے؟ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ یہ دنیا جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، لیکن ساری مخلوق بھی اللہ کو نہیں مانتی۔ تو اسی طرح جو عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں، جو متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ اس کو عمل تو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کو بعض اوقات تحفظات ہوتے ہیں، اس پر بات ہوتی ہے، جیسے بھٹو کی پھانسی میں نے کہی، نظریہ ضرورت کے فیصلے ہیں، اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے ہیں، تو ان پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے، اور جو متاثرہ فریق ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھے، اور اسی وجہ سے پھر تاریخ میں اس کا موقف سچا ٹھہرتا ہے۔ تو دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر فرض کریں نیب کے ریفرنسز جو ہیں، یا کل کو اسمبلی جو ہے وہ کوئی امینڈمنٹ پاس کر دیتی ہے اور تو یہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر کو تبدیلی آ جاتی ہے، تو پھر اس فیصلے کی اہمیت اور ہو جائے گی۔ چلیے جلوس کی طرف آتے ہیں۔ ابھی یہ جو سٹارٹ ہوا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جو مقصد تھا وہ حاصل کر لیا گیا ہے، عوام کو نکالنے میں میرا کامیاب خیال ہے ہوئے کہ یہ جو پاکستان کی تاریخ کے بڑے ریسیپشنز ہیں، بڑی ریلیز ہیں، اس کا شمار لازمی طور پر اس میں ہوگا، اور عام طور پہ نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ مڈل کلاس ہے۔ آپ دیکھیں اب بھی جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جلوس میں غور سے دیکھ رہا تھا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ سفید شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ اور کچھ نہ کچھ، یعنی بالکل لوور کلاس کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں والے لوگ آپ کو کم نظر آئیں گے یہاں، لیکن اس کے باوجود وہ باہر نکلے ہیں، جو کہ عام طور پر اس کلاس کے لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتے۔ آپ کو وہاں ایسے لگے گا ہر چوک میں کہ مڈل کلاس کی میجورٹی جو ہے وہ کھڑی ہے، اور یہ مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ باہر نہیں نکلتے۔ تو یہ میاں نواز شریف اور نون لیگ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ یہ ان کو ایک دو بار نکال کے ہی اپنا مقصد جو ہے سیاسی ہدف جو ہے اس کو اچیو کر لیں۔ اگر بار بار ایک احتجاج کی صورت میں انہیں نکالنے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج اتنا بڑا ہجوم نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یعنی ابھی تک آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے پاکستان کے تاریخی جلوس رہے ہیں، جیسے قیوم خان صاحب کا جو کہ 58 میل کا جلوس کہلاتا ہے، جس طرح سے محترمہ بے نظیر بھٹو کا 10 اپریل 1986 کا جلوس مشہور ہے، تو یہ اس طرح کی ایک ہسٹورک پروسیشن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک تضاد موجود ہے کہ ایک طرف انہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ 10 مہینے ان کی حکومت ڈٹ کر ڈیولپمنٹ ورک کرے، دوسری طرف انہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں اور ایک تحریک ایسی رائے کہ دونوں کو بیلنس کر کے چلے گی نون لیگ۔ اس پر بات بھی کریں گے۔ سہیل وڑائچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب نے ابھی جوائن کر لیا ہے، بیورو چیف اسلام آباد ابراہیم راجہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب پہلے چلتے ہیں۔ ابراہیم راجہ بتائیے گا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تاریخی جو جلوس رہے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، یہ ان میں سے ایک لگ رہا ہے، کم از کم جو سٹارٹ ہوا ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے، کیا آپ کو بھی ایسا لگا؟ جی دیکھیے، کم سے کم جو اس کی شروعات ہوئی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک میسو پولیٹیکل شو ہوگا، کیونکہ آج صبح مجھے جانے کا اتفاق ہوا پنجاب ہاؤس، اور جو شارع فیصل ایونیو ہے وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے پنجاب ہاؤس، اور اس 1 کلومیٹر کو طے کرنے میں تقریباً 2 سے سوا 2 گھنٹے ہمیں لگے پنجاب ہاؤس جانے تک۔ اس کے علاوہ جو ہماری بات ہوئی وہاں پہ مختصر سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور جو دیگر لیگی وزراء ہیں، تو جو ہمیں تاثر ملا کہ اس شو کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے ایک یہ تاثر بنایا ہے قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کہ نواز شریف صاحب کو کرپشن پر نااہل کیا گیا اور وہ ان پاپولر بھی ہیں۔ اب وہاں پہ کچھ فورن میڈیا بھی موجود تھا، اس کے ساتھ بھی مختصر بات کی نواز شریف صاحب نے،
تو اس شو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی یہ تاثر دیا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کرپشن پر نائل ہونے کے بعد یا ان کو مبینہ کرپشن پر جب نائل کیا گیا تو ان کے ساتھ پبلک سپورٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اب بھی سب سے بڑی جماعت ہیں اور اب بھی سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ تو یہ ان کے لیے یہ شو نون لیگی جو ذرائع ہیں، نون لیگی جن رہنماؤں سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ یہ شو بہت ضروری تھا، یہ ان کے فیوچر کو بھی ڈیفائن کرے گا، اور اس کے لیے ایک یعنی سیکیورٹی جو خدشات ہے اس کے اوپر آج بھی تقریباً 40 منٹ وہاں بحث ہوتی رہی۔ وہاں پہ اعلیٰ سیکیورٹی آفیسر موجود تھے، اور جب ہم نے نواز شریف صاحب سے سوال کیا کہ اٹس اے ویری رسکی بزنس، تو انہوں نے کہا کہ یہی ہے پولیٹکس، یہی ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور میں اس سے گھبرایا نہیں ہوں، اور یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ پہلے جب میرے سیکیورٹی ٹیم نے مجھے سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا تھا تو انہوں نے مجھے مجبور کیا موٹر وے سے جانے پہ، لیکن میرے کارکنوں کی طرف سے جو مجھے وائبز آ رہی تھی، اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے جانا ہے تو جی ٹی روڈ سے جانا ہے، اور کل رات تک بھی ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ وہ جی ٹی روڈ سے نہ جائیں بلکہ موٹر وے سے جائیں۔ تو ان کے نزدیک تو ان کی جو آگے پولیٹیکل فیوچر ہے اس کی سروائیول اس ریلی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اب تک کا جو اسلام آباد سے جو ریلی روانہ ہوئی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کامیاب شو ہوگا، کیونکہ ہم نے وہاں جو لوگ دیکھے ہیں وہ بڑے ہم نے جوش و جذبے میں دیکھے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو زبردستی لائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا وہ بسیں بھر کے آ جاتے ہیں یا بسوں میں صرف کوئی 2-4 لوگ ہوتے ہیں اور خالی بسیں وہاں پہ لائی جاتی ہیں، اور صرف ایک شو آف اسٹرینتھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ کاریں بہت زیادہ ہیں۔ اور پنجاب ہاؤس کے اندر بھی ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ جب لیکن ابراہیم رجا یہ الزام تو لگے گا اپوزیشن کی جانب سے کہ سرکاری مشینری کو استعمال کر کے اس چیز کو بہتر بنایا گیا۔ کیا آپ کو سرکاری مشینری نظر آ رہی ہے؟ 6000 تو پولیس اہلکار ہی ہیں اس سارے ڈیٹیل کے ساتھ۔ جی دیکھیے، جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں جلسے کرتے رہے ہیں، اس لاک ڈاؤن بھی انہوں نے کال دی تھی، ابھی جو یوم تشکر بھی انہوں نے منایا، تو اس وقت بھی اسلام آباد پولیس کی بہت بڑی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ تھی، اور جب بھی کوئی بڑا لیڈر کہیں جلسہ کرتا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے ڈی سیز کو کتنا انوالو کیا ہے اس میں، یا ضلعی انتظامیہ جو پنجاب میں وہ کتنی انوالو ہوگی اور کیا وہ وسائل فراہم کرے گی، یہ وہاں کے نمائندے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن آج جو ہم نے یہاں پہ دیکھا وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ تو ضرور تھے، لیکن ہم نے کوئی ایسے مناظر نہیں دیکھے جیسے کسی کو ٹارگٹ دیا گیا ہو، کسی سرکاری آفیسر کو، سرکاری عہدیدار کو، کہ آپ نے یہاں سے سکولوں کے بچے لے کے آنے ہیں، کالج کے بچے لے کے آنے ہیں، یونیورسٹی کے بچے لے کے آنے ہیں۔ پرجوش لگے آپ کو شرکا۔ سہیل وڑائی صاحب، ایک سوال آتا ہے، کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے۔ اگر عمران خان کے جلسے دیکھیں تو وہ بھی اتنے بڑے ہیں، نواز شریف کے جلسے دیکھیں تو وہ بھی اتنے بڑے ہیں، تو پھر اگر جلسوں کی میں لوگوں کی تعداد سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ کون مقبول ہے، تو پھر تو بڑی کنفیوژن ہے۔ کیا پتہ لگے گا کون سچ ہے اور کون کنونس کر پایا عوام کو اپنے موقف کے لیے؟ وڑائی صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیوں یہ شک ہے کہ دونوں مقبول نہیں ہیں۔ دونوں مقبول لیڈر ہیں، میاں نواز شریف صاحب مقبول لیڈر ہیں، اور ظاہرہ 2013 کا الیکشن جیتے تھے میجارٹی کے ساتھ، اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے مقبول لیڈر ہیں۔ انہوں نے کئی ریلیوں میں، کئی جلسوں میں یہ ثابت کیا ہے، پچھلی دفعہ ان کے ووٹ جتنے ملے تھے۔ لیکن جب بھی الیکٹورل پالیٹکس ہوئی ہے آج تک، اس میں نواز شریف صاحب جیتتے رہے ہیں۔ اب عمران خان نے یہ ثابت کرنا ہے، وہ اپنی ریلی سے ابھی اس کو ٹرانسلیٹ کر پائیں گے الیکٹورل وکٹری میں، یہ انہوں نے ابھی ثابت کرنا ہے۔ پنجاب کے اندر ابھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکے، البتہ کے پی میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا، لیکن اب ان کے پاس ونیبل کینڈیڈیٹس آ گئے ہیں، جن کو ہم انتخابی گھوڑے کہتے ہیں، وہ آ گئے ہیں، تو اچھا کانٹیسٹ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے جو اپنا بلڈ اپ اچھا کرے گا، جو اپنا نیریٹو اچھا بنائے گا، جس کی بات لوگوں کے سمجھ میں آئے گی، وہی جیتے گا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب کو بھی شامل کرنا چاہیں گے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے پاور شو کو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے آج پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے اپوزیشن یہ بار بار سوال کر رہی ہے کہ یہ کس کے لیے پاور شو کیا جا رہا ہے، اور جیسے وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کہ وہ دکھائے کہ وہ ابھی بھی ایک سیاسی طاقت ہے، عام ووٹرز کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اس کو یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کا اس پر کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے اس کی سیاسی ضرورت تھی کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار قبل از وقت چھوڑنا پڑا۔ اب قبل از وقت اقتدار جو چھوڑا ہے انہوں نے، اس کی وجہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو انہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر انہوں نے نااہل قرار دیا ہے،
बड़े बड़े इल्ज़ामात उन पर लगे हैं और बड़े बड़े हरीफों ने उनके बारे में बातें की हैं, लेकिन उनमें से कोई बात अभी तक अदालत में साबित नहीं हुई। उनके रेफरेंसेस तैयार होंगे, उनकी समाअत होगी, फिर उसके बाद फैसला आएगा। अभी तो उनको एक अकामा या एक तनख्वाह ऐसी जो कहते हैं रिसीवेबल थी या नहीं थी, ये बहस जारी रहेगी, उसकी बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया है और उनको वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ी है। ये भी हमारी तारीख़ का एक बड़ा अजब वाक़या है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जिसे 1.25 करोड़ वोट मिले हों और जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का रहनुमा हो, उसको फ़नी बुनियादों पर नॉकआउट कर दिया जाए। और ये ज़ाहिर सूरत हाल ऐसी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है तो हमें तस्लीम करना पड़ता है और उस पर अमल हो चुका है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन इस फैसले से इत्तफाक किया जाए या ना किया जाए, इस पर बहस जारी रहेगी और कानून भी इसकी इजाज़त देता है और आइन भी इसकी इजाज़त देता है। तो लेकिन क्या उन्हें पॉलिटिकली अब ये तमाम एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन तो ये भी कह रही है कि वो जब नाअहल हो जाते हैं इस बुनियाद पर तो फिर उन्हें सियासी तौर पर ही खुद को अलग कर लेना चाहिए। देखिए, अपोजिशन जो भी कहती रहे, अपोजिशन का जब वो नाअहल नहीं हुए थे तो अपोजिशन की तो ख्वाहिश थी और मुतालबा था कि वो भी अपने आप को सियासत से अलग कर लें। सियासत से तो अलग वही होता है जिसको अवाम मुस्तरद कर देते हैं, और इस वक्त तक कानून ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि वो सियासत में हिस्सा न ले सकें। तो नवाज शरीफ साहब सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं और अभी जो वो लाहौर आ रहे हैं, यानी वापस अपने घर पहुंच रहे हैं, तो एक मुजाहरा हो रहा है उनकी ताकत का। और ये पूरा जो आप देखें जीटी रोड जो है, ये सब मुस्लिम लीग नून की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए, जितने भी हल्के हैं कौमी असम्बली के, रावलपिंडी से शुरू कर दें, चौधरी निसार अली खान साहब से लेकर और शादरे तक, मेरा ख्याल शादरे तक मलक रियाज साहब है, लेकिन दरमियान में चौधरी परवेज अलाई साहब हैं गुजरात में। उनकी एक गुजरात की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको आप छोड़ दीजिए तो पूरी बेल्ट जो है मुस्लिम लीग नून की बेल्ट है। और पिंडी में भी शेख साहब जो हैं उनके हल्के से भी, शेख रशीद साहब के हल्के से गुजरेंगे पिंडी में भी। हाँ, मेरा ख्याल है कि उसको बाईपास कर जाएंगे क्योंकि वो हल्का इसके रास्ते में नहीं आता, पिंडी में रह जाता है। जो रास्ता है जीटी रोड का जो लाहौर तक पहुंचता है पिंडी से, उसमें सिर्फ गुजरात में चौधरी साहबान जो हैं उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद है, वगरना नवाज शरीफ साहब के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं और वो उनका इस्तकबाल करने आएंगे। आप उनको खुशामदीद कहना आएंगे या उनको अलविदा कहने आएंगे, कुछ कह लीजिए। तो इससे देखिए, सियासत जो है वो किस चीज़ का नाम है। सियासत, मेरे बड़े बुजुर्ग दोस्त थे मरहूम ज़ैड सुलैरी साहब, वो कहा करते थे कि सियासत जो है वो मजमा इकट्ठा करने का नाम है। जो इज्तिमा इकट्ठा करेगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत माहिर हैं वैसे, जो इज्तिमा इकट्ठा करेगा, लोगों के अपने साथ इन्वॉल्व कर लेगा, वही बड़ा लीडर होगा। और अभी तो आप देखें, ये हमारे यहाँ रवाज चल पड़ा है कि हम पूरे मुल्क से अपने हामियों को इकट्ठा करते हैं और कई जलसे ऐसे हुए, इमरान खान साहब के जलसे भी देख लें और कई दूसरे रहनुमाओं के जलसे, वो और ये हमारे ताहिरुल कादरी साहब के जलसे, खास तौर पर जो मजहबी जमातें हैं उनके आमतौर पर जितने वर्कर होते हैं उतने ही वोटर होते हैं, तो वो पूरे मुल्क से अपनी हामी इकट्ठे कर लेती हैं और समझती है कि हमने बहुत बड़ा मजमा कर दिया, लेकिन फिर वो उसमें से कहते हैं ना कि उसमें बैलेट बॉक्स में से उतने वोट नहीं निकलते जितने उतने ही वोट निकलते हैं जितने जलसे में शरीक होते हैं। चलिए वड़ाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम तो नहीं रहे, लेकिन अभी भी सियासत का मरकज़ो महवर वही है, फैसला साजी भी वो कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी जमात की हद तक बल्कि अगर बात की जाए काबीना की तश्कील की और ओवरऑल भी जो मुल्की मामलात हैं उनके हवाले से भी। और अब भी जब ये सियासी एक्टिविटी उन्होंने शुरू की है तो उसके वजह से भी अब सारी जो पीपल्स पार्टी है या ऑपोजिशन जमातें दीगर हैं वो भी उन्हीं के ऊपर बात कर रही। प्रोटैगनिस्ट हैं इस वक्त के, जो बड़े 2-3 प्रोटैगनिस्ट हैं या किरदार हैं सियासी ड्रामे के, उसमें ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 30 सालों से बड़े अहम किरदार हैं और अभी भी हैं। ज़ाहिर है कि फैसले ने उन्हें डैमेज किया है इखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, लेकिन ये फैसला ऐसा नहीं है जो उन्हें धकेल कर सियासत से बाहर कर दे। आप उन्हें कानूनी पाबंदियां तो लगा सकते हैं,
لیکن ان کے جلسے جلوس جو ہیں وہ نہیں آپ روک سکتے. تو وہ ظاہر ہے اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنی مورل اتھارٹی کو پہلے پولیٹیکل اتھارٹی میں بدلیں گے. یہ جب پبلک سپورٹ آتی ہے تو اس سے مورائل بوسٹنگ ہوتی ہے ان کے سپورٹرز کی, اور جب مورائل بوسٹنگ ہوتی ہے تو یہ پولیٹیکل سپورٹ میں بدلتی ہے, اور جب پولیٹیکل سپورٹ میں اگر وہ بدلنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے خلاف جو اس وقت ان کے فضا ہے اس کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ ان کے خلاف جو 62-63 کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور وہی جو فیصلہ جس آئین کی شک کے تحت جس کا آج اشارہ بھی دیا ہے جس کا اشارہ بھی دیا گیا ہے, تو وہ پھر اس کو بدلنے پر بھی شاید کامیاب. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن شامی صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک پرامن مارچ ہوگا اور لاہور تک, داتا دربار تک کوئی انسیڈنس نہیں ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے یا قادری صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ بیچ میں کچھ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہونے والا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی جماعت یہ جرات کر سکتی ہے یا مذہبی جماعت. جب بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے, ایک سیل رواں ہوتا ہے, تو اس کے سامنے کوئی کھڑا بھی ہو تو تنکوں کی طرح بہ جاتا ہے. اس طرح کی حماقت کا ارتکاب تو نہیں کر سکتے, لیکن جو خدشہ ہے کسی نہ کسی طرح کی دہشت گردی کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے, اس کے لیے سیکورٹی کے انتظامات بہرحال بہت سخت کیے گئے ہیں. اور میرا خیال اگر سیکورٹی چوکس رہے تو میرا خیال ہے کہ امن و امان جو ہے وہ بھی قابو میں رہے گا, بخیر خوبی وہ لاہور پہنچ جائیں گے. خطرہ اس طرح کا موجود ہے, باقی سیاسی حریفوں کی طرف سے کسی مداخلت کا خطرہ موجود نہیں ہے. اور پاکستانی سیاست میں ابھی جو گزشتہ 2-3-4 سال گزرے ہیں, یہ اس بدت کا آغاز نہیں ہوا. اور ابھی جیسے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تاریخی, یعنی سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کو سپیس ملنی چاہیے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی اگر گورنمنٹ تھی تو اس میں عمران خان نے جیسے چاہے احتجاج بھی کیا ہے اور جلسے جلوس بھی کیے ہیں. تو یہی معاملات ہیں کہ اب دوسری بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ایسی ہی ایکٹیویٹیز کی آزادی ہونی چاہیے. ابراہیم راجہ سے ایک چھوٹا سا سوال کریں گے. ابراہیم, جیسا کہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہیڈز نے تو منع کیا ہے کارکنان کو کہ وہ کوئی انٹرفیئر نہ کریں, لیکن اوور آل جو سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں ان کو دیکھ کر کوئی پریشانی ہے اسلام آباد کی فضاؤں میں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے؟ جی دیکھیے, کوئی ایز سچ پولیٹیکل کلیش کا تو کوئی خدشہ نہیں ہے, لیکن جس طرح سے کارکن آج جمع ہوئے ہیں اور جس طرح سے ان کی گاڑی کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوئے, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سیکیورٹی والے کچھ لوگوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے تو خود نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ان کو قریب آنے دیا جائے. تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسی قسم کی ایک سانحہ اسی طرح جب بے نظیر بھٹو شہید باہر نکلی تھیں تو اس طرح کے تو سیکیورٹی کنسرنز ہیں, لیکن کوئی پولیٹیکل کلیش جو ہے, ہم جانتے ہیں کہ کل پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو منع کیا ہے کہ وہ اس ریلی کے روٹ سے دور رہیں. البتہ آج یہ چہمگوئیاں ضرور ہوتی رہیں پنجاب ہاؤس میں کہ کل جو طاہر القادری صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا, اور یہ اچانک اتنے کریٹیکل موقع پہ, بلکہ ایک جو لیگی وزیر تھے انہوں نے اس کو ڈیڈ الائیو کے نام سے بھی یاد کیا اس کل کی تقریر کو, کہ یہ اچانک سے جو بھی کوئی کریٹیکل موقع ہوتا ہے تو یہ کیسے کون ان کو جو ہے وہ ایکٹیو کر دیتا ہے, اور یہ کیسے جو ہے وہ اچانک کینیڈا سے واپس آتے ہیں اور پھر ان کو احتساب اور وہ قصاص اور ان چیزوں کی یاد آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک سرٹن فیز ہوتا ہے, اس کے بعد وہ 1-2 مہینے کے بعد پھر وہ کینیڈا بیرون ملک روانہ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر تو ان کے خاصے کنسرن تھے, ادروائز کوئی پولیٹیکل کلیش تو نظر نہیں آتا. دوسرا جو نیریٹو بنایا ہے اس وقت مسلم لیگ نون نے کہ 1.5 کروڑ ووٹ لیے ہیں انہوں نے لاسٹ الیکشن میں, تو گزشتہ روز بھی جب سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ جب 1.5 کروڑ ووٹ کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر لیتا ہے, الیکٹ ہو کے آتا ہے جمہوری عمل سے, انتخابی عمل سے گزر کر, تو اس کو کوئی 5 معزز جج صاحبان اگر وہ نائل کر دیں تو وہ مناسب بات نہیں ہے. سیکنڈلی نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جس قسم کے ٹیکنیکل پوائنٹ پہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ یعنی اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ وصول نہ کرنا جو کہ قابل وصول تھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ایک سمپتھی کی ویو پیدا ہوئی ہے, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں
آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں ایک ہمدردی کی لہر پیدا ہوئی ہے، اور اگر یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن صرف ایک مرتبہ تک کی ہوئی، جس کے اوپر ایک پیٹیشن بھی تیار ہو رہی ہے جس میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ ذرا کلیئرٹی کی جائے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن پوری لائف کے لیے ہے، لائف ٹرم کے لیے، یا اونلی فار ون ٹرم. تو اگر یہ ایک دفعہ کے لیے ہوئی تو نون لیگ کو پورا یقین ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے الیکشن میں زیادہ قوت سے ابھریں گے، اور وہ جو تو وہ اپنا ایک جو موقف ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں. سہیل وڑائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیا مستقبل میں شہباز شریف نواز شریف کو ریپلیس کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو نااہلی کا فیصلہ قائم رہا تو پھر ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھائی کی جگہ سنبھالیں گے، اور وہ ایک بالکل مناسب ریپلیسمنٹ ہوگی، کیونکہ دونوں بھائی شریک سفر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، ایک ایک راز جو ہیں اس کے ہم راز ہیں، لوگوں کی ہینڈلنگ، واقعات کی ہینڈلنگ یہ اکٹھے کرتے رہے ہیں. جو ابھی آپ کلیشز کی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ جو 70s کا زمانہ تھا اس زمانے میں یہ پولیٹیکل کلیش ہوتے رہے ہیں بہت پولیٹیکل پارٹیز کے، لیکن جہاں ہماری سیاست بہت اخلاق سے گری ہے اور بہت اس کے اندر زوال آیا ہے، کم از کم یہ جو ڈائریکٹ آپس میں کلیش والا معاملہ تھا اس کی سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نہیں کرنا. پہلے بھٹو صاحب پہ بھی حملہ ہوا، مولانا مودودی پہ بھی حملہ ہوا، غلام غوث ہزاروی صاحب پہ بھی حملے ہوئے، اس طرح کی بہت سی واقعات پرانی. تب مولانا نورانی پہ لاہور میں حملہ ہوا 77 کے بعد. تو اس طرح کے بہت سے واقعات تھے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ اتنی سمجھ سب کو آ گئی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اس ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا ویسے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو وہ خواتین پر سیاست ہو رہی تھی اس کو تھوڑا سا بریک لگا ہے. شامی صاحب، یہ ایک بات جیسے پہلے کہ سہیل وڑائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب کیا آپشنز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس؟ 10 مہینے رہ گئے ہیں الیکشنز تک، تو کیا وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیو رکھنے کے لیے ریلیاں، جلوس اور جلسے کریں گے، یا پھر جو 10 مہینے رہ گئے ہیں اس میں جو وعدے کیے تھے جیسے بجلی کے ہو گئے، سڑکوں کے ہو گئے، موٹر ویز کے ہو گئے، ان پر فوکس کر کے ان کو پورا کریں گے، یا ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، اس شرمے سے یہ خیر برآمد ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور سیاست الگ الگ ہو گئی. تو حکومت جو ہے اس کی سربراہی شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس ہے، وہ اپنے سارے منصوبے مکمل کریں گے، اور جو زیر تکمیل جتنے بھی ان کے کارخانے ہیں اور دوسرے منصوبے ہیں ان کی طرف توجہ دیں گے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاست کے لیے یکسو ہو جائیں گے. تو سیاست جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتی رہے گی، اور جہاں تک منصوبوں کا تعلق ہے میرے خیال وہ تو تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر 100 لیکن آج کل بہت بڑھ گئی ہے، آج کل واقعی بہت پچھلے کوئی 8-10 دن سے شامی ہے. صاحب کوئی اور اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں کر رہا. اصل میں اب یہ جو پانی ہے میرا خیال ابھی آئے گا، الگ کر دیا، پانی کی وزارت الگ کر دی گئی، بجلی کی نہیں، اس سے صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اوورآل اگر آپ پچھلے سال سے مقابلہ کریں تو صورتحال خراب نہیں ہے. اسی طرح جو وقت قریب آئے گا 90% لوڈ شیڈنگ جو ہے ختم ہو جائے، 80% بھی ختم ہو جائے تو ایک بڑی کامیابی ہوگی. باقی جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے، موٹر ویز کا، شامی صاحب آپ کو ہم یہاں پر تھوڑا سا روکیں گے معذرت کے ساتھ، لیکن اس وقت آصف کرمانی جو لیگی رہنما ہے اسی جلسے میں، اسی جلوس میں شامل ہیں، وہ بھی کارکنان سے خطاب کریں، سنتے وہ کیا کہہ رہے ہیں. قافلہ رواں دواں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کہاں خطاب کریں گے، لیکن لیگی رہنما وقتاً فوقتاً ہمیں خطاب کرتے یا نعرے لگواتے دکھائی دے رہے ہیں. 0 پوائنٹ پر پہنچنا تھا ڈی چوک سے اس قافلے کو گزرنے کے بعد، اور اس وقت آصف کرمانی گفتگو کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، نواز شریف نے کوئی کک بیک نہیں لی، نواز شریف نے کوئی کمیشن نہیں لی، نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج پورا پاکستان اپنے محبوب قائد کے دیدار کے لیے پاکستان کی سڑکوں پر نکل آیا ہے.
बड़े ही जोशीले अंदाज में आसिफ किरमानी गुफ्तगू कर रहे थे कारकुनान से, नारे भी लगवाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने तलाल चौधरी को भी देखा कि वो भी बड़े पुरजोश अंदाज में नारे लगवा रहे थे और उसके साथ साथ मुख्तसर खिताब भी किया जा रहा था कारकुनान की जानिब से। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल आसिफ किरमानी के मामले में भी हमें नजर आई। सुबह भी जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि आज जो पावर शो है उससे पता लग जाएगा कि नवाज शरीफ ही असल में वजीर आजम है और वही मकबूल लीडर हैं, और इसी किस्म का इजहार दीगर जो लीगी रहनुमा उनकी जानिब से भी किया गया था। काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, आप ये फजाई मनाजिर में देख सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इस काफिले के हमरा हैं, कुछ पैदल हैं, गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिलें हैं। तो काफी बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि नवाज शरीफ के हामी हैं, और ये काफिला इसी वजह से बड़ी सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदगान से भी बात करें, पूछे कि ये काफिला आखिर अभी पहुंचा कहाँ है। आखिरी दफा जब हमारी बात हुई थी तो उस वक्त 0 पॉइंट की जानिब बढ़ रहा था ये काफिला, 0 पॉइंट अभी पहुंचा नहीं था और उसके बाद उसने फैजाबाद इंटरचेंज से गुजरते हुए रावलपिंडी में दाखिल होना था। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस सारी काफिले के साथ मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये काफिला आगे की जानिब बढ़ता जा रहा है। जैसे ही ये रावलपिंडी पहुंचेगा वहाँ पर भी इसके इस्तकबाल की तैयारियाँ की गई हैं और दीगर इलाकों में भी जहाँ जहाँ ये काफिला गुजरेगा, जहाँ जहाँ ये रुकेंगे, जहाँ जहाँ नवाज शरीफ खिताब करेंगे वहाँ पर उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ पहले से कर रखी हैं। कहा जा रहा है कि शायद आज रात जेहलम में पड़ा होगा और कल रात गुजरांवाला में ये पूरा काफिला रुकेगा और उसके बाद तीसरे दिन कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर पहुँचेंगे और दाता दरबार पर हाजिरी देंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। शामी साहब, आप बात कर रहे थे, अपनी बात भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा। साथ ही ये सवाल भी कि ये कहा जा रहा था अपोजिशन जमातों की जानिब से कि अब नवाज शरीफ को मौका मिल जाएगा कि वो खुद को मजलूम साबित करें कि उन पर बड़ा जुल्म हुआ है, और हम देख रहे हैं कि जैसे लीगी कारकुनान और जो खास तौर पर रहनुमा है उनकी जानिब से भी जो गुफ्तगू की जा रही है वो यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये जो हमारी सियासी जमातें हैं ये बात समझती नहीं है। जब ये अपने हरीफ को मंजर से हटाने की कोशिश करती हैं तो ये बात भूल जाती हैं कि उन्हीं की वजह से उनके अंदर ताकत और तवानाई होती है। ये भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में मौजूद थे तो उस वक्त पूरी अपोजिशन जो थी वो मुत्तहिद थी, उसके अंदर एक जज्बा था और एक वलवला था, और जब इक़्तिदार से वो महरूम हुए तो उनके अंदर एक ताकत और तवानाई पैदा हो गई और उनके मुखालिफ जो थे उनका हदफ जो था वो बाकी ना रहा और उनके अंदर तकसीम होती चली गई। इसी तरीके से अब PTI ने अपनी सियासत सारी जो है उसका महवर नवाज शरीफ साहब को बनाया था, उन पर अटैक हो रहा था। अब उनका इक़्तिदार जो है ख़त्म हुआ, वो नाअहल हो गए, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब एक दूसरी पोजीशन हो गई है और नवाज शरीफ साहब के लिए लोगों में एक अट्रैक्शन पैदा हो गई, उनके साथ यकजहती का इज़हार हो रहा है, लोग उनको इस्तकबाल करने के लिए आ रहे हैं, जो उनके हामी हैं वो पुरजोश हो गए हैं, मुतहर्रक हो गए। तो अब अपोजिशन के लिए और इमरान खान साहब के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी मुश्किलात होंगी। उनको एक नया नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा आने वाले दिनों में जो इलेक्शन में उनको उनकी ताकत को मुश्तमिल कर सके। ये एक सियासत का एक अलमिया भी है एक लिहाज से और तरबिया भी है। तो मुमकिन रद्द अमल आप क्या देख रहे हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से? वैसे तो हमने देखा है कि उन्होंने काफ़ी तनकीद की है इस पूरे एक्सरसाइज पर, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब आपको क्या लगता है मुमकिन तौर पर फौरी तौर पर क्या रद्द अमल सामने आ सकता है, ख़ास तौर पर जबकि कादरी साहब भी मुल्क के अंदर ही मौजूद है नवाज और इमरान खान ने भी 13 तारीख को जलसे का ऐलान कर रखा है? देखें, जो फौरी रद्द अमल होता है ना वो असली रद्द अमल नहीं होता। मुझे याद है कि 10 अप्रैल 1986 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई तो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुखालिफ थे उनको वो 1 लाख का जलसा नज़र आता था और उनके जो हामी थे वो उनको 20 लाख का जलसा नज़र आता था, 30 लाख भी कहा और लेकिन तारीख़ में उसका इम्पेक्ट पड़ा। और उस दिन मुझे याद है कि उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो अगले दिन जो सबसे बड़ा अखबार था पाकिस्तान का उसके अंदर जो जुलूस की ख़बर थी वो सिर्फ 2 कॉलम थी और जो झलकियाँ थीं उनमें आधी झलकियाँ उस जुलूस के मुखालिफ लगवाई गई थी, हुकूमत ने लगवाई थी। लेकिन आज तारीख़ ने यह फ़ैसला कर दिया कि वो 10 अप्रैल का जुलूस सबसे बड़ा जुलूस जो था पाकिस्तान की तारीख़ में था और बाद में सारे उनके जो मुखालिफ हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उन्होंने भी इस चीज़ को माना। तो आज अगर PTI के लोग ये ना माने कि ये बहुत बड़ा जुलूस है तो ना माने, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का की रैली है
کیا یہ 10 اپریل کو کراس کرے گی کہ نہیں ابھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یعنی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان نقصان پہنچاتے پہنچاتے فائدہ کر گئے ہیں؟ لیکن پاکستان کی تاریخ کی جو بڑی ریلیاں ہیں 2-4 ان میں ضرور اس ریلی کا شمار ہوگا۔ ہاں باقی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بالواسطہ طور پر نون لیگ پر بڑا احسان کیا ہے، ان کو متحرک کر دیا ہے، اور جس طرح سے اگر وہ اسی طرح حکومت میں رہتے، اسی طرح وہ پرانی اپنی روایات پر رہتے جس کو کہ تانے پٹواری کے دیے جاتے ہیں یا ایک پرانا جو سیٹ اپ ہے اس کا تانا دیا جاتا ہے، تو شاید وہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کو آسانی سے ہرا لیتے۔ لیکن اب وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور اس متحرک ہونے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ انتخابی میدان میں بڑے سخت مقابلے ہوں گے، جو پی ٹی آئی کا بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ پلہ بھاری ہو رہا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اب لگتا ہے کہ اس جلوس کے بعد تھوڑی فضا میں نون لیگ کے حق میں تھوڑا سا ٹلٹ ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھنا ہوگا نا کہ 3 دن تک یہ لوگ ساتھ رہتے ہیں یا نہیں، کہ یا لاہور جاتے جاتے لوگ چھٹ تو نہیں جاتے، کیونکہ ابھی تو آغاز ہے، آج گرمی میرا خیال ہے کہ ہر جگہ نئے لوگ شامل ہوں گے۔ یہ ہم نے محترمہ کے جو ریلیاں ہیں وہ بھی دیکھی ہیں اور بھی ریلیاں دیکھی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو پنڈی کے لوگ ہیں وہ پنڈی کے باہر تک چھوڑیں گے، آگے گجر خان والے شامل ہو جائیں گے، پھر جہلم والے شامل ہو جائیں گے، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا، جتنی ان میں ہمت ہوتی ہے، پیدل جتنا چل سکتا ہے وہ پیدل والا چلتا ہے، موٹر سائیکل کا جتنا پیٹرول اجازت دیتی ہے اتنا وہاں تک جاتا ہے۔